الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عقیدہ ختم نبوت کورس کی آج جو ہے دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے، اور نبی کے لیے وحی ضروری ہے، نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے، اور نبی کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں بیان کی۔ اب آج چونکہ پچھلے درس کی جتنی گفتگو تھی وہ بطور مقدمے کی تھی اس بات کے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، تو جب تک آپ نبی کو نہ سمجھیں گے تو ختم نبوت نہیں سمجھی جا سکتی۔ ابھی نبی کی تعریف، نبی اور رسول کا فرق، اور پھر جو ہے وہ نبی کے جو اوصاف ہیں خصوصی، جیسے نبی پر وحی آتی ہے، نبی کا معصوم ہونا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کا اپنے لوگوں کے اندر افضل ہونا ہے، اور ایسی چیزیں کہ جس سے لوگوں کو نفرت ہو، نبی اس سے پاک ہوتا ہے، نبی اس سے بچا ہوا ہوتا ہے، نبی کے لیے سچا ہونا لازمی ہے، وہ جھوٹ بول نہیں سکتا۔ یہ وہ اوصاف ہے جو نبوت کے لیے لازمی ہے۔ اس سے ایک تصور نبوت آپ کے ذہن میں بن گیا کہ نبوت کیا ہے، تصور نبوت کیا ہے، اور اس میں یہ بات بھی ہم نے آپ کو بتائی کہ نبی کی نبوت کمائی نہیں جا سکتی، یعنی کوئی مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے اور محنت کر کے، عبادات کر کے، نوافل پڑھ کے نبی نہیں بن سکتا۔ صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اور اسے نبی بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جسے نبی بنا دیا گیا اب اس سے اس کی نبوت ختم نہیں ہوگی، وہ نبی رہے گا۔ صحیح ہے؟ یہ تصور اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج جو گفتگو آ رہی ہے اس میں یہ بات کہ جسے نبی بنا دیا گیا اس سے نبوت ختم نہیں ہوگی، اس سے نبوت ختم نہیں ہوگی، وہ نبی برقرار رہے گا۔ ہاں، ولی سے ولایت زائل ہو سکتی ہے، ولی کی ولایت چھینی جا سکتی ہے، لیکن نبی سے نبوت چھینی نہیں جا سکتی۔ یہ گزشتہ درس کے وہ مقدمات بنیادی جو نبوت سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ نبوت کا مطلب تو ہوتا ہے نبی ہونا، اور اس کو آپ سمجھ چکے۔ نبوت کا مطلب ہے نبی ہونا، یہ ڈکشنری کے اندر بات ہو رہی ہے۔ ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ ڈکشنری کے اندر کیا مطلب ہے؟ نبوت کا مطلب ہے کسی کا نبی ہونا، اور ختم نبوت جسے ہم کہتے ہیں، تو ختم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ختم جو ہے وہ مہر کو کہتے ہیں، یا سیل، کسی چیز پر سیل لگا دینا، مطلب یہ ہے کہ پیک کر دینا کسی چیز کو کہ باہر والی چیز اندر نہ جا سکے، اندر والی چیز باہر نہ آ سکے، اس کو ختم کہتے ہیں۔ تو ختم نبوت پر سیل لگ گئی، اب کوئی جتنے نبی تھے وہ ہو گئے، برقرار رہ گئے، اب کوئی نیا اضافہ اس میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک لغوی معنی ہے اس کا، لغوی ڈکشنری کے طور پہ اس کا مطلب ہے۔ شرعاً کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں اس کو 2 سے 3 انداز میں آپ کو بیان کروں گا۔ بات سب کی ایک ہی ہے، مفہوم سب کا ایک ہی ہے، انداز الگ الگ ہیں۔ 2 سے 3 انداز میں آپ کو بیان کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ عقیدے کا مطلب بھی سمجھ لیں تاکہ آپ کے لیے تینوں لفظ آسان ہو جائیں۔ کسی بات کی تصدیق کرنا، یا دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کسی بات کو دل میں پختہ جاننا۔ یہ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بات ہے، کوئی نظریہ ہے، وہ آپ اپنے ساتھ ایسا باندھ لیں کہ آپ بولیں یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ صحیح ہے؟
عقیدہ عقدن سے، عقد کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ لگانا، عقد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گانٹھ لگانا، کسی چیز پہ گانٹھ لگتی ہے نا مضبوط ہو جاتا ہے، سمجھ آئی؟ تو عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو دل میں ایسا پختہ تصور کر لیتے ہو کہ آپ بولتے ہو یہی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صحیح ہے؟ یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے درجے الگ الگ بنتے ہیں، اس کے درجے الگ الگ بنتے ہیں، ہم اس پر مختصراً آگے آئیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو عقیدہ ختم نبوت یعنی ختم نبوت کا عقیدہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ کسی بات کی تصدیق کرنا، اس بات کی تصدیق کرنا، اس بات کو دل میں پختہ جاننا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے جو سلسلہ نبوت کا شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے، وہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جو سلسلہ نبوت، جو سلسلہ وحی شروع کیا گیا، جو سلسلہ نبی بنا کر بھیجنے کا دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا، نبی بنا کر دنیا میں بھیجنے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہ ایک مطلب۔ دوسری تعبیر اس کی یوں سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام پر رسالت اور نبوت کو اس طرح مکمل کر دینا کہ اب قیامت تک کسی کو یہ مقام اور مرتبہ یعنی نبوت اور رسالت نہیں دی جائے گی۔ جتنے انبیاء آنے تھے حضور کے آنے سے وہ مکمل ہو گئے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جتنے آنے تھے جتنی تعداد بڑھنی تھی وہ بڑھتے بڑھتے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی۔ اب کسی نئے نبی کا اضافہ، کسی نئے کو یہ منصب، اس تعداد میں ایک کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا دنیا میں نبی بنا کر بھیجنے کا، وہ حضور علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اب کسی نئے کو وحی نہیں دی جائے گی، کسی نئے کو نبوت نہیں دی جائے گی، کسی نئے کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اب جب آپ کے ذہن میں ختم نبوت کا عقیدہ کہ اس بات کی تصدیق کرنا، اس بات پر پختہ یقین رکھنا، اس بات کا پختہ اعتقاد رکھنا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلسلہ نبوت شروع کیا گیا تھا وہ آ کر مکمل ہو گیا، کسی نئے نبی کا اضافہ نہیں ہوگا، کسی نئے کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ خواہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہو، یہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہو، یہ ہمارا زمانہ، یعنی حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہو، یہ حیات طیبہ کے بعد کی جو معاملات ہیں، کسی بھی زمانے میں تا قیام قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی ہم یہ جو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے کہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے اب کسی کو یہ نبوت کا منصب عطا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین بڑھ کر اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں اسود انسی نے دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، تو حالانکہ حضور کے زمانے میں، حضور علیہ السلام کے بعد نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، لیکن حضور تشریف لے آئے، اب دروازہ بند ہو گیا۔ جو سلسلہ شروع کیا گیا وہ حضور علیہ السلام پر آ کر مکمل ہو گیا، اب کسی نئے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب نے 9 ہجری میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے کار نبوت میں سے کچھ حصہ دے دیں، یہ نبوت ہم تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ کہ آپ نبی بن جائیں، کچھ کا میں نبی بن جاؤں۔ حضور علیہ السلام کے پاس مسواک شریف پڑی تھی، کہا میں کار نبوت میں سے اتنا سا بھی کچھ نہیں دوں گا تجھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے منتخب کرتا ہے وہ نبی بنتا ہے، حضور کے بنا دینے سے بھی کوئی نبی
سمجھ آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر یہ سلسلہ مکمل کر دیا، اسی لیے یہ جو ہے وہ بہرحال حضور علیہ السلام نے اس سے انکار کیا۔ یہاں میں ایک اور بات، چونکہ مسلمہ کذاب سے باقی ہم بعد میں بات بھی کریں گے، کہ 9 ہجری کے بعد 10 ہجری میں مسلمہ کذاب نے اپنے نمائندوں کو بھیجا تھا، اور بھیجنے کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہیں کہ آدھی زمین آپ کی ہے، آدھی زمین میری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان 2 شخص جو آئے تھے کہا اگر مجھے آداب سفارت کا لحاظ نہ ہوتا کہ تم سفیر بن کے، ایک نمائندہ بن کے آئے، تم خود سے نہیں آئے، تم کو بھیجا گیا، تم سفیر بن کے آئے ہو، اگر آداب سفارت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تم دونوں کے تن کو سر سے جدا کر دیتا، تم دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ مجھے آداب سفارت کا لحاظ ہے کہ تمہیں سفیر بنا کر، پیغام رساں بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں غالباً ان 2 میں سے ایک کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پہچان لیا، کوفہ کے اندر غالباً ان 2 میں سے ایک کو پہچان لیا، کہا تم وہی تو نہیں ہو جو مسلمہ کی جو ہے وہ بات لے کے آئے تھے حضور علیہ السلام کے پاس؟ اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تو آج بھی مسلمہ کو نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں مانتا ہوں۔ آپ نے اسے کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا، بولا اس وقت تو سفیر بن کے آیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے تجھے جو ہے وہ بخش دیا، اس وقت تو سفیر بن کے آیا تھا، آج تو سفیر نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہو، یہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج کی بات ہو اور قیامت تک کی بات ہو، کسی کو منصب نبوت عطا۔ اب یہاں سے اس تعریف سے ہم اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے، تو اب سوال یہ ہے حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ان کو منصب نبوت ملا ہے یا بعد میں ملا ہے؟ جواب دیں۔ پہلے مل گیا۔ دیکھو ایک کانسیپٹ اور کلیئر کر دوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبوت کا تاج جو سجایا ہے وہ حضور علیہ السلام کے سر پہ سجایا ہے، صحیح ہے؟ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جو تاج سجایا گیا ہے حضور علیہ السلام کے سر پر سجایا گیا ہے، اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کلیئر؟ میں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ پہ غور کریں، حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ الفاظ پہ غور کریں، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، وہ نبوت کہاں ملی تھی؟ عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کو نبوت دی گئی تھی، اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو دی گئی، لیکن دنیا میں حضور علیہ السلام کب تشریف لائے ہیں؟ سب سے آخر میں، سب سے صحیح ہے۔ تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ نبوت اب کسی کو نہیں دی جائے گی، سمجھ آئی؟ اب کوئی نبی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں وہ کب نبی ہیں؟ حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کو نبوت مل گئی، حضور علیہ السلام سے پہلے نبوت نہیں ملی۔ سب سے پہلے کس کو نبوت ملی؟ الفاظ پہ غور رکھیے گا تاکہ عقیدہ صحیح کانسیپٹ آپ کا کلیئر رہے، کیونکہ لوگ آپ سے سوال کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ پہلا بھی نبی ہو آخری بھی نبی ہو۔ یہ کانسیپٹ کلیئر رکھیے گا، کانسیپٹ خراب ہوگا، نظریہ خراب ہوگا تو آپ کا عقیدہ خراب ہوتا جائے گا اور آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ حضور علیہ السلام کے سر ناز پر سب سے پہلے نبوت کا تاج سجایا گیا، کہاں؟ دنیا میں حضور علیہ السلام کب تشریف لائے؟ سب سے آخر میں۔ اب اس درمیان وہ عالم ارواح میں نبوت عطا کرنے اور دنیا میں حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے درمیان کئی انبیاء کو نبوت کا تاج دیا گیا، صحیح ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے اب کسی کو وہ تاج نبوت سمجھ آ گئی؟ تو آخری نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے ہیں، اور پہلے نبی
منصب نبوت کے عطا ہونے کے لحاظ سے ہیں۔ کلیئر؟ منصب نبوت کے عطا ہونے کے لحاظ سے پہلے نبی ہیں، اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری ہیں۔ تو ختم نبوت کا ہوا کہ دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے، اب کسی کو یہ منصب نبوت نہیں ملے گا، اس تعداد میں کسی کا اضافہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک عالم دین نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا تھا۔ کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اول بھی ہو آخر بھی ہو؟ تو انہوں نے جیومیٹری سے اس کی مثال دی کہ ایسا پاسبل ہے کہ ایک ہی چیز اول بھی ہو اور آخری بھی ہو۔ کسے مثال دی؟ جیومیٹری سے۔ کہا آپ دائرہ بنائیں، آپ پلکار رکھیں گے، دائرہ بنانا شروع کریں گے، جہاں سے دائرہ بنانے کا آغاز کریں گے گول گھما کے آئیں گے تو وہیں پہ اختتام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب بتاؤ ایک ہی چیز اول بھی کیا اور آخر بھی کہ نہیں ہوئی؟ کہا ایسا پاسبل ہے کہ ایک ہی اول بھی ہو اور ایک ہی آخر بھی ہو۔ صحیح ہے؟ حیثیتوں کا فرق ہوگا تو توجیہات کا فرق ہو جائے گا، لیکن ایک ہی اول اور آخر، یہ تو آپ کا جو ہے نا وہ جیومیٹری بتا رہا ہے دائرہ بناؤ تو جو ہے وہ ایک ہی اول ہے، گھوم کے جاؤ گے تو اسی پہ آخر ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطائے نبوت کے لحاظ سے سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ فرماتے فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اول بھی ہیں، فتح بھی ہیں، دروازے کو کھولنے والے بھی ہیں، اور اسی منصب نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی پہلے شروع کیا، اب حضور علیہ السلام کو منصب نبوت عطا ہوا، اس کے بعد تمام انبیاء کو عطا ہوتا رہا۔ پھر حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے، اب اعطائے نبوت اور منصب نبوت کے عطا کرنے کے معاملے کو روک دیا گیا، کیونکہ حضور دنیا میں تشریف لے آئے۔ کلیئر ہو گئی بات آپ کی؟ عقیدہ ختم نبوت واضح ہوا۔ تو اب کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو آپ پہلا سوال کر لیں کہ یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ملا ہے یا بعد میں ملا ہے؟ پہلے ملا ہے، تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی، عقیدہ ختم نبوت کے اگینسٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے، اب نبوت کے سلسلے کو روک دیا گیا، اب کسی کو نبوت، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے مل گئی، تو اب پہلے مل جانا عقیدہ ختم نبوت کے منافی، اس کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی لیے آپ دیکھیں معراج کی رات کو سارے انبیاء جمع ہیں، ارے معراج کی رات کو سارے انبیاء جمع ہیں، حضور علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی یہی ہیں اور آخری بھی۔ ایک ہمارے عالم دین نے بسا اوقات ایک بات وہ ہوتی ہے جو عقیدہ ہوتی ہے، ایک بات وہ ہوتی ہے کہ جو اتھینٹک دلیل سے ثابت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ساتھ ساتھ ایسی بات بھی کی جاتی ہے تاکہ وہ دل کو بہلائے، ایسی بات بھی، یعنی کبھی کبھی دلیل تو مضبوط دی جائے گی، قرآنی آیات ہم آگے جا کے پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کے بہلانے کے لیے بھی بات کی جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ تو ایک صاحب نے ہمارے سنی عالم دین سے سوال کیا، آپ بتائیں نبی کسے کہتے ہیں؟ اب نبی کی تعریف تو ہم پہلے بتا چکے کہ ایسا بشر جس پر وحی آئے وہ نبی ہے، ہم بتا دیا آپ کو، لیکن انہوں نے تھوڑا سا الگ تعریف کی، کیونکہ سامنے جو ہے وہ مخالف اس سے کچھ بات نکالنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا خیر البشر، ایسا جو معراج کی رات ایسا خیر البشر جو جس نے معراج کی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھی، ایسا خیر البشر، ظاہر ہے نبی بشر تو ہے لیکن ہوتا خیر البشر ہے، نبی بشر تو ہے لیکن میرے اور آپ کی طرح بشر ہے کیا؟ خیر البشر ہوتا ہے، افضل بشر ہوتا ہے، اعلیٰ بشر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی وہ ہے ایسا خیر البشر جس نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی، جس نے مسجد اقصی میں، تو اس نے کہا پھر خاتم النبیین کا وہ خیر البشر جس نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی۔
اب یہ تم بتاؤ تمہارا مرزا جو ہے وہ مسجد اقصی میں تھا؟ تمہارا مرزا تو ہم نے کیا کہا نبی وہ ہے ایسا خیر البشر جس نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی، یہ تو وہاں تھا ہی نہیں، یہ کہاں سے نبی ہوا؟ چاہیے اور حضور علیہ السلام نے چونکہ نماز پڑھائی تو حضور علیہ السلام آخری نبی قرار دیا۔ تو یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی مومن کو دل بہلانے کے لیے بات کی جاتی کہ دیکھو ہم نے پختہ دلیل بھی دے دی، ہم نے مضبوط بات بھی کر دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی سنتے جاؤ۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ بھی آپ کبھی نوٹ کر لیں کہ کبھی کوئی مناظرہ ہو نا تو مناظرے میں دیکھنا پڑتا ہے کہ سامنے بندہ ہے کون، پھر اس کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے۔ بسا اوقات بندہ آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے پھر اعتراض کرتا ہے تو اس کے لیے بات دوسری کی جاتی ہے، صحیح ہے؟ کبھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی بات کو مانتا نہیں، آپ اپنی بات کر کے دلیل دو گے، کبھی وہ آپ کی بات کو ہی مانتا ہے دلیل کو ہی مانتا ہے، اس سے اعتراض نکالتا ہے تو اس کے لیے پھر بات پلٹنی پڑتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ میں بد مذہبوں کے شر سے بچائے۔ بہرحال تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر اعتراض آئے گا کہ وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، وہ نبی ہوں گے، تو حضور علیہ السلام تو آخری نبی ہیں، وہ نبی ہوں گے، تو ہمارا اس کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا، صحیح ہے؟ اور اس میں ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھ لیں، کیونکہ مرزا قادیانی جو ہے یہ قادیانی کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مسیح موعود اور مہدی موعود، یہ مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کون ہے؟ مسیح موعود ہے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کے آنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مرزا قادیانی وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں، تو اس نے بھی کہا میں نبی ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ کہاں سے ڈنڈی ماری اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کے بارے میں حضور نے فرمایا نا وہ میں ہوں۔ پھر ہم نے کہا کہ امام مہدی، تو کہتے ہیں امام مہدی بھی میں ہوں، یعنی جس امام مہدی کے بارے میں آنے کا بتایا حضور علیہ السلام نے وہ بھی میں ہوں، جس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آنے کا بتایا وہ بھی میں ہوں۔ اسی لیے اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے مسیح موعود، یعنی وہ مسیح جس کے آنے کے بارے میں حضور نے بتایا، مہدی موعود وہ مہدی جس کے آنے کا وعدہ حضور علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس کے نام کی، اس کی کتابوں کی ٹائٹل پہ یہ بڑا سا لکھا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں مہدی بھی میں ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی میں ہوں، جو حضور نے مہدی کا فرمایا تھا وہ میں آ گیا، جو حضور نے مسیح کا کہا تھا وہ بھی میں آ گیا۔ ہم اس کا رد بعد میں کریں گے، ہم اب اس کا رد نہیں کر رہے، لیکن ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے آنے کا فرمایا تھا وہ ابن مریم ہے، وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، نہ یہ ابن مریم ہے نہ یہ بغیر والد کے پیدا ہوا۔ ایک بات، دوسری بات، جس مہدی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے آنے کا فرمایا تھا وہ مہدی آل رسول سے ہوں گے، اس کا سید زادوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، وہ آل رسول سے ہوں گے، یہ سید زادہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ امام مہدی کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ میری نسل سے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ ابن مریم وہی ہوں گے جو پہلے ہو کے گزرے ہیں، صحیح ہے؟ تو مریم تو بنی اسرائیل سے ہیں، نسل تو حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام سے چلی ہے، تو مہدی حضور علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور مریم اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل میں کوئی سید نہیں ہے، بنی اسرائیل میں کوئی سید ہو سکتا ہے، سمجھنے والی بات ہے نا، نہیں ہو سکتا، اور سید وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی نسل سے آیا ہے، تو یہ کیسے دو چیزیں ایک میں جمع ہو سکتی ہیں؟ صحیح ہے؟ یہ دو چیزیں ایک میں جمع۔ اب اس کی جو اس پہ دلائل دیتا ہے اپنے، وہ ہم اس کے سبجیکٹ میں ذکر کریں گے۔ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا؟ ہم نے کہا کہ نہ تو مسیح موعود ہے نہ مہدی موعود ہے، تو ایک جھوٹا انسان ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جو ابن مریم تھے وہ وفات پا گئے، ان کی قبر جو ہے وہ سری نگر کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے وہ یوز آصف کی قبر کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہ فلاں جگہ پہ کشمیر کے اندر ان کی قبر ہے، اور جس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا وہ آئیں گے
وہ میں ہوں. ہم نے کہا وہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ابن مریم بغیر والد کے پیدا ہوئے اور تو باپ سے پیدا ہوا ہے. صحیح ہے, تو پنجاب کا آدمی ہو, بنی اسرائیل کے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, تو فرق ہے نا. یہ تو ہم بعد میں بڑے لطیفے سنائیں گے آپ کو, ابھی تو ہم صرف بنیادی چیزوں پہ چلتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ پہلے ہو کر گزرے ہیں, اور یہ تو بھی پیدا ہوا ہے. یہ تو ابھی یعنی 1300 اور کچھ کے اندر, یعنی 1800 اور کچھ کے اندر یہ پیدا ہوا ہے. سمجھ آ گئی بات آپ کی؟ تو الغرض یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے, لیکن یہ اپنی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے شروع کرتا ہے. صحیح ہے, تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے تو اس نے کہہ دیا کہ میں بھی کیا ہوں, نبی ہوں. کیونکہ نبی کی نبوت زائل ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اللہ کے نبی ہوں گے, وہ اللہ کے. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ اچھا, اس میں ایک بات یاد رہے کہ جو شخص یہ کہے, یہ نظریہ اور عقیدے کی بات ہے اس لیے میں کرتے جا رہا ہوں, جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نہیں آئیں گے, بات سمجھ آئی؟ جو شخص کیا کہے نہیں آئیں گے, یعنی ہم نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, ہم اس بات کو, جو شخص یہ بات کرے وہ سنی نہیں ہے. وہ کون نہیں ہے؟ وہ سنی نہیں ہے جو شخص یہ بات کرے, کیونکہ یہ اہل سنت کے بنیادی نظریات میں سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے. اب آ جائیے, جب ہم نے آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی توضیح اور اس کے ساتھ بنیادی باتوں کو بیان کر دیا, تو قرآن مجید کی آیات سے ہم عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کرتے ہیں. صحیح, تو تقریباً کچھ آیات میں آپ کو آیات نمبر وغیرہ بتاتا جاؤں گا تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا. ویسے تو تقریباً ہم نے جو جمع کیا ہے وہ تقریباً 126 آیات ہیں قرآن پاک کی, لیکن میں چند ہی آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کیونکہ ہم نے پھر اگلے درس میں احادیث اور پھر قادیانیوں کے اعتراضات کے جوابات بھی آپ کو دینے ہیں, کیونکہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو بتانی ہیں. بہرحال ہم چند آیات آپ کے سامنے رکھ کر اس بات کو عرض کریں گے کہ دیکھو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو ہے یہ بڑی مشہور ہے, اور اس کو ہم سب سے آخر میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. سورہ احزاب کی آخری آیت نمبر 40, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, مشہور آیت ہے. صحیح ہے, اس سے سب کو پتہ ہے کہ یہ آیت ختم نبوت کی. ابھی ہم پہلے دیگر آیات سے آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہم اسی آیت ختم نبوت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. والذین یؤمنون, ایمان والے کون ہیں؟ یؤمنون, جو ایمان لاتے ہیں. سورہ بقرہ کا پہلے صفحے پہ یہ موجود ہے. والذین یؤمنون, ایمان والے وہ ہیں جو ایمان والے وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے. کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ ما انزل الیک, اے حبیب جو آپ پر نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے, یعنی جو وحی آپ پر نازل ہوئی, جو کتاب آپ پر نازل ہوئی, اور جو وحی اور کتاب آپ سے پہلے نازل ہوئی. اے نبی علیہ السلام, ایمان والا وہ ہے جو ان دو باتوں کو مانتا ہے, یعنی وہ وحی, وہ کتاب جو اے حبیب علیہ السلام آپ پر اتاری گئی, اور جو آپ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہتا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا وما انزل بعدک, اور جو آپ یہ بعد بھی نازل کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں پوائنٹ؟ کیا فرمایا؟ ایمان والے کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ اس بات پر جو اے حبیب علیہ السلام آپ پر اتاری گئی اور اے حبیب علیہ السلام آپ سے پہلے اتاری گئی. یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ سے بعد بھی اتاری جائے گی, کیونکہ فرض کر لیں اگر بعد بھی وحی کا سلسلہ ہوتا تو ایمان والے کو تو اس پہ بھی ایمان لانا تھا. جیسے پچھلی کتابوں پہ ایمان لانا واجب ہے, اگر بعد میں بھی کوئی کتاب آنی ہوتی, بعد میں بھی کوئی وحی آنی ہوتی, بعد میں بھی کوئی اللہ کی بارگاہ سے پیغام آنا ہوتا تو ایمان والے تو اس کو بھی ماننا ہوتا.
یہ تو پیچھے والے کو مانے تو بعد میں مان، لیکن بات آنا ہی نہیں ہے، اسی لیے کیا فرمایا کہ جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے 1925 یہ 26 ایک مقدمہ چلتا ہے بھاولپور کی عدالت میں، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون کا ایک نکاح ہوتا ہے کسی شخص سے، لیکن وہ پھر قادیانی ہو جاتا ہے وہ شخص، تو اس کے گھر والے، خاتون کے گھر والے مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ بھئی فلاں قادیانی ہو چکا ہے، تو اب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہے، لیکن یہ کیسے بیوی رہے گی؟ اس پہ یہ گفتگو چلی، تو پہلے جو ہے نا وہ اس طریقے کا فتویٰ آیا، پہلے جو ابتداً فیصلہ آیا بھاولپور سے وہ اس بات پہ آیا کہ یہ جو نکاح ہے، چونکہ مسلمانوں میں اتنے سارے فرقے پائے جاتے ہیں، تو قادیانی بھی اسی طریقے کا ایک فرقہ ہے، تو قادیانی بھی مسلمان ہے، اس لیے یہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ اب یہ فیصلہ جب آیا تو اس فیصلے کے بعد ایک تحریک چلی، اور اس تحریک کو چلانے والے مشہور نام ہے غلام محمد گھوٹوی۔ غلام محمد گھوٹوی یہ شیخ الجامعہ تھے بھاولپور یونیورسٹی کے، بھاولپور یونیورسٹی کے پرنسپل۔ اچھا، بھاولپور الگ سے ایک ریاست ہے، آپ نے پاکستان کی تاریخ پڑھیں تو یہ الگ سے ایک ریاست تھی، نواب آف بھاولپور تھے اس کے، جو اس ریاست کو ہیڈ کرتے تھے۔ اب پرابلم یہ تھی کہ وہ فیصلہ تو آ گیا، اور فیصلے کے اندر انگریز کے زمانے کا ایک اور فیصلہ پہلے ہو چکا تھا جو اسی طریقے کا تھا، اس کو بنیاد بنایا گیا تھا۔ انگریز کی عدالت کے فیصلے کو بنیاد بنا کے اس فیصلے کو دیا گیا تھا کہ بھئی وہاں بھی ایسا فیصلہ دیا گیا تھا جب یہ مسئلہ آیا تھا، تو اب ہم دوبارہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ یہ مبارک ثانی کیس کے اندر جو ابھی یعنی لیٹسٹ جو کیس چلا ہے، اس میں پرابلم کیا تھی؟ ہم کیوں عدالت کے پیچھے پڑے تھے؟ عدالت اگر فیصلہ یہ برقرار رہتا تو آئندہ کے لیے یہ نظیر بنتا، آئندہ کوئی بھی قادیانی کچھ بھی کرتا وہ کہتا بھائی پہلے تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ یا عدالتوں کا پچھلا فیصلہ آنے والے فیصلوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب وہ اس وقت جو فیصلہ دیا گیا 1925 میں یا 26 کے اندر، وہ فیصلہ اسی پچھلے فیصلے پر منحصر تھا، اب وہ جج نے اس حساب سے فیصلہ دے دیا۔ اب پرابلم یہ ہوئی کہ بھائی جب تک اس پچھلے فیصلے کے عمل دخل کو اس فیصلے میں نہیں روکا جاتا تو اس وقت تک یہ فیصلہ صحیح نہیں آئے گا۔ اس کے لیے جانا تھا نواب آف بھاولپور کی ایک کابینہ تھی، اس سے اس کی منظوری کرانا ضروری تھی کہ جو پچھلا فیصلہ ہے وہ بھی غلط ہے، تو اس کو اس کے اندر عمل دخل کے لیے یعنی اس کی مداخلت یا اس کے اثر کو اس کے اندر نہ رکھا جائے کہ بھئی وہ فیصلہ ہوا تھا تو اس کو بھی فیصلہ مانا جائے، وہ فیصلہ غلط تھا، تو اس فیصلے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اب نواب آف بھاولپور ہے، بھئی نواب ہے، بات تو اس کو سمجھانی پڑے گی نا، بات تو اس کو سمجھانی پڑے گی، تو کیسے سمجھائی جائے گی؟ طریقہ ہوگا نا سمجھانے کا۔ تو وہاں پہ غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قادیانی سے مناظرہ کیا، تو وہاں پہ یہ آیت مبارکہ پیش کی، کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ قادیانی پر وحی آتی ہے اور تمہارے نزدیک قادیانی کو نبی ماننا ضروری ہے، تو اس پر آنے والی وحی کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ ایمان کا حصہ ہے تو پھر بھلا بتاؤ، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو حبیب علیہ السلام آپ پر اتارا گیا اس کو مانے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اگر بعد میں بھی کوئی وحی آنا ہوتی، جیسا کہ تمہارے نزدیک مرزا قادیانی پر آتی ہے اور تمہارے نزدیک کو ماننا ضروری ہے، تو پھر اس کو ذکر کیا جاتا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ بعد میں اب کوئی وحی نہیں آنی، ڈائریکٹ آخرت آنی ہے۔ تو نواب آف بھاولپور کے دماغ کے اندر یہ سوئی اٹک گئی، یار یہ بات تو ہے، یہ بات تو
ہے کہ اگر بعد میں بھی وہی ہوتی تو ذکر تو کیا جاتا. ظاہر ہے بعد میں وہی نہ مانو تو تمہارے نزدیک مسلمان کافر ٹھہرے. تو جب ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، ایسی ضروری بات ہو تو قرآن میں ہونی چاہیے. ایسی ضروری بات تو قرآن میں ہوگی نا کہ بندہ ایمان اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائے لہٰذا باللہ تو نہ مان گے. تو ایسی ضروری بات تو قرآن میں ہونی چاہیے. جب قرآن میں نہیں ہے تو اب جب انہوں نے آیت پیش کی تو نواب باولپور کے دماغ میں اٹک گئے. اس نے وہاں کابینہ نے فیصلہ دیا کہ پچھلے مقدمے کا اثر اس مقدمے میں نہیں ہوگا. 9 سال یہ تحریک چلی ہے. کتنے سال؟ اور 1935 میں پہلا فیصلہ آیا مقدمہ باولپور جسے کہا جاتا ہے. 1935 میں 9 سال کی یہ تحریک اور جد و جہد چل کے پہلا مقدمہ آیا جو انگریز کے دور کی عدالت کا فیصلہ ہے. اور اتنا بہترین فیصلہ آیا کہ قادیانیوں کے پرچے اڑا دیے اس نے. اور وہی 1935 کا جو فیصلہ تھا یہ بعد میں بنیاد بنا 1974 میں آئینی تحریک کا. کہ 1973 کی جب تحریک ختم نبوت چلی تو اس میں باقاعدہ اس عدالت کا فیصلہ رکھا گیا کہ دیکھو پہلے بھی ان سے متعلق یہ فیصلہ دیا جا چکا ہے. جو میں نے آپ کو کہا نا کہ پچھلی باتیں آنے والوں کے لیے نذیر بن جاتی ہیں. تو اسی لیے مبارک ثانی کیس میں بھی علماء نے یہ ہنگامہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ آنے والے فیصلوں کی نذیر بن جائے گا. اب قادیانی کہے گا ہم کو تو اپنے مدرسے میں اجازت ہے، اپنی فلاں جگہ اجازت ہے، فلاں جگہ اجازت ہے. تو مسئلہ سمجھ آیا؟ تو خیر یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ اس وقت مناظرے میں اسی آیت سے استدلال کیا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ تو امید ہے کہ اب یہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ رہے گی. اچھا، اب اسی طریقے سے قرآن مجید میں جہاں جہاں ذکر ہے وہاں اسی انداز پہ ذکر ہے ما انزل الیک وما انزل من قبلک. جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 162 میں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور ایمان والے کون ہیں؟ جو اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ پر اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا. اسی طریقے سے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 اس کے اندر فرمایا گیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، تحقیق وہی آپ کی طرف کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے کی گئی. آپ کے بعد آنے والی کسی وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 59 کے اندر یہ بات ذکر ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ. اے حبیب فرما دیجئے اے اہل کتاب تمہیں ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف، یعنی حضور علیہ السلام کی طرف، اور جو اتارا گیا ہم سے پہلے. کیونکہ عیسائی جو ہے جو حضور علیہ السلام پر اتارا گیا اس کو تو نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کو نبی تو نہیں مانتے. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ کیا اے عیسائی تم کو یہی بات بری لگی نا کہ ہمارا یہی بات بری لگی نا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو نبی علیہ السلام پر ایمان نازل کیا گیا اس کو مانتے ہیں، اور جو نبی علیہ السلام سے پہلے نازل کیا گیا. صحیح ہے؟ تو بات کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسی طریقے سے سورۃ شورا کی آیت نمبر 3 ہے کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک. اسی طرح وہی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اور ان لوگوں کی طرف وہی کی جو تم سے پہلے تھے. اب ہر جگہ آپ دیکھو آپ پر وہی آئی، آپ سے پہلے آئی، بات کی کسی وہی کا ذکر ہے. اور اگر یہ اتنی بنیادی بات ہوتی اس کو ماننا تو ضروری ہوتا اس کو. اب آگے آ جائیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اور یہ آیت بڑی شاندار ہے. یہ عالم ارواح میں ایک عہد اور میثاق جو لیا گیا اس کا ذکر ہو رہا ہے. عالم ارواح میں جو انبیاء سے عہد لیا گیا اس کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کیا عہد لیا گیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، کب؟ کائنات بننے سے پہلے عالم ارواح میں. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تم کو جو کتاب اور حکمت دوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم کو دے دی، پھر ایک رسول آئیں گے. پھر کیا آئیں گے؟ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، وہ رسول کیا کریں گے؟ جو تمہارے پاس ہے اس سب کی تصدیق کریں گے.
اب یہ حضور علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ تمام انبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دی جائے گی کتاب اور حکمت، اور اس کے بعد ایک رسول آئیں گے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم سب کو جو دیا گیا اس کی تصدیق کریں گے. نہیں ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور ان پر ایمان لانا حضور علیہ السلام، اور اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائیں، اگر وہ تمہارے، تو تم ان کی مدد بھی کرنا. اب آپ دیکھو ترتیب کیا چل رہی ہے. حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو آپ پر جو اتارا گیا اس کو مانے، جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس میں مانے. پچھلے انبیاء سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے، وہ تمہاری تصدیق کریں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے. حضور علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو بھی مانتے ہیں اور آپ کے ماننے والے اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ پر اترا، جو آپ سے پہلے اترا. پچھلے انبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ ایک رسول آئیں گے، تم نے ان کو ماننا ہے. پچھلوں کو اگلے کی بات بتائی جا رہی ہے اور اگلے کو پچھلے کی بات بتائی جا رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی؟ اگر مرزا قادیانی ہوتا تو یا تو اگلوں میں ہوتا یا پچھلوں میں ہوتا. وہ نہ اگلوں میں نہ پچھلوں میں، جبکہ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں سے عہد لے رہا ہے، سارے نبیوں سے. اور تم بھی یہ بات مانتے ہو ثم جاءکم رسول سے مراد حضور علیہ السلام ہے، تو پھر تو پہلے ہوگا، تو پہلے تو تھا نہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے یہ آیت مبارکہ اس بات کو بچا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ سب سے آخر میں آئیں گے. کیونکہ یہاں پہ لفظ موجود ہے، یہاں پہ لفظ موجود ہے ثم. کیا لفظ موجود ہے؟ ثم لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھر. اردو میں ترجمہ ہم کرتے ہیں پھر. یہ آخری کے لیے آتا ہے، یا جو آخر میں آتا ہے اس کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ جو آخر میں آتا ہے، یہ جو آخری ہوتا ہے ثم کا لفظ اس کے لیے آتا ہے. صحیح ہے؟ اب فرمایا میں نے اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا. تمام انبیاء سے کیا لیا؟ میثاق لیا. ثم جاءکم رسول، پھر آئیں گے ایک رسول. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ پھر کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ جو آئیں گے اس کے بعد کوئی، اور وہ کیا کریں گے آنے کے بعد؟ پچھلے تمام کی تصدیق کر دیں گے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہم دیگر انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو کہاں سے مانتے ہیں؟ رسول اللہ نے ہم کو بتایا. ہم پچھلے انبیاء کی نبوت کا اقرار کہاں سے کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے ہم کو بتایا، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا. ہمارے پاس ان کی نبوت کا بظاہر کوئی معجزہ نہیں ہے کہ ہم دیکھ کے مانیں کہ وہ نبی ہیں یا نہیں، بلکہ ہم رسول اللہ کے بتانے پہ مانتے ہیں، اور رسول اللہ کی نبوت کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ قرآن آج بھی ان کا معجزہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. صحیح ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو فرمایا قال اقررتم، اللہ فرماتا ہے کیا تم نے اقرار کیا؟ واخذتم علی ذالکم اسری، کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا، یعنی تم نے اس بات کو مان لیا اور میں نے جو یہ ذمہ دیا ہے اس کو تم نے لے لیا. سب نے عرض کی قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا اس بات پر. تو یہ آیت مبارکہ بھی حضور علیہ السلام کے ختم نبوت ہونے پر دلیل ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. آج کے دن، یہ کب نازل ہوئی آیت مبارکہ؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو. ہاں بس میں اشارہ دیتے ہوئے جا رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے. یہ 18 ذی الحجہ کو نازل کب نازل ہوئی؟ بولو نا یار. ہاں بعد آئیں گے تم کو بولیں گے کہ 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی. 18 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہے، ہمارے نزدیک 9 ذی الحجہ کو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. تو یہ 18 ذی الحجہ والا قصہ بعد میں کریں گے. سمجھ آ گئی؟ تو 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن جب سارے مسلمان جمع ہیں، تقریباً سب
اس وقت تک موجود تقریباً سب مسلمان جمع ہیں، چند ایک ہیں جو مختلف علاقوں سے حج کو نہیں آ سکے، لیکن تقریباً سبھی مسلمان جمع ہیں، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر نعمت کو مکمل کر دیا، میری نعمت کو۔ اب آپ بتائیں، میرے آپ کو آنکھیں، کان، ناک ملا ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر اس دن نعمتوں کو مکمل کر دیا تھا تو پھر آج یہ نعمتیں کیوں عطا ہو رہی ہیں دوبارہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعمت سے مراد کچھ خاص ہے۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ میں نے آج تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، حالانکہ نعمتوں کا تو بعد میں بھی نزول ہے۔ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کیا بولتے ہو؟ بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ کی نعمت آئی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت آئی، تو نعمتوں اور رحمتوں کا نزول تو آج بھی ہے۔ اور ہم کون سا ایسا لمحہ ہوگا کہ جہاں اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے ہم محروم ہو جائیں؟ اللہ نہ کرے کبھی زوال نعمت سے بچائے، لیکن یہاں نعمت سے مراد کچھ خاص ہے کہ جس کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے آج، یعنی فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت یعنی نبیوں کو جو میں بھیج رہا ہوں وہ پورا کر دیا۔ نبیوں کو جو میں بھیج رہا ہوں، نبی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کرا مومنو، تم پر، کہ تم میں ایک رسول کو بھیجا۔ تو احسان کس پر کیا جاتا ہے؟ جب آپ کسی کو کوئی چیز عطا کرو، کوئی نعمت اس کو دو تو اس پر احسان کیا جاتا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ بولو، نعمت ہے۔ یہ نعمت نبوت کی تمامیت کو بیان کیا جا رہا ہے، واتممت علیکم نعمتی، سمجھ آئی؟ اور قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو ایک اور جگہ پہ نعمت قرار دیا گیا، فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پہ اللہ نے نازل کی۔ اذ کنتم اعداء، یہ اوس اور خزرج قبیلے سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو اعداء تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم ہو گئے اللہ کی نعمت کے سبب بھائی بھائی۔ تو وہ کون سی نعمت تھی جس کے سبب بھائی بھائی ہو گئے؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہوتا ہے۔ تو نعمت، فرمایا اتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، یعنی حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، نعمت نبوت تمام ہو گئی، اب کوئی نیا نبی۔ آ گئی بات سمجھ میں اس آیت مبارکہ سے بھی، کہ اس آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا۔ فرمایا اگلی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، 158 ہیں، 5-10 منٹ ہو سکتے ہیں نا، مسئلہ تو نہیں ہے، چلیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ابھی فرما دو اے لوگو، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء کسی قوم کی طرف آتے تھے، کسی خاص لوگوں کی طرف بھیجے جاتے تھے، فرمایا میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام جو رسول ہیں وہ تو اپنے زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں جتنے سب تھے ان کے لیے حضور علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اب قرآن مجید میں سورہ جمعہ سے اس بات کو سنیں کہ صرف حضور علیہ السلام اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بلکہ قیامت تک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور کیسے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، کیونکہ عرب کی قوم ان پڑھ مشہور تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تجارت کرتے تھے یا چرواہے تھے وہ، تو وہ ان پڑھ مشہور تھے۔ جیسے اس وقت عیسائیت تھی، یہودیت تھی، یہ پڑھے لکھے لوگ مشہور تھے۔ تو فرمایا فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ ان پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وہ یزکیہم، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ رسول ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جیسے ہمارے نبی نے ہمیں دی، انہی کی بات ہو رہی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ قوم ان سے پہلے گمراہیت میں تھی۔ اب یہ آیت مبارکہ میں کیا فرمایا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا، وہ فلاں 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 کام کرتا ہے، تو یہ کیا ان کے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا نہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں اور علم عطا کرتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے، یعنی یہ نبی علیہ السلام جو ان کے زمانے میں ہیں، جو ان سے ساتھ ہیں، ان کو تو پاک کرتے ہی کرتے ہیں، وہ جو دوسرے ان کے بعد آئیں گے، وآخرین منہم، جو ان کے علاوہ ہیں، جو بعد ہیں، یہ نبی علیہ السلام ان کو بھی پاک کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو قرآن مجید میں فرمایا وَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، قرآن عالمین کا ذکر ہے، تو قرآن کی تعلیم رسول اللہ کی ہے۔ قرآن جب عالمین کا رسول ہے تو رسول اللہ بھی عالمین کے رسول ہوئے۔ اب قیامت تک حضور علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی کسی کی تعلیم جو دے دی گئی یہی آخری ہے، اسی تعلیم کو اپنائیں گے۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورہ جمعہ کے اندر اس کو ذکر کیا، آیت نمبر 2 اور 3 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی بتا دی گئی۔ اب آ جائیے آخری بات کہ ہم آیت ختم نبوت جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب پہلے اس کا پس منظر سمجھیں۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا، وہ یہ کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، جو اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا۔ کس کی طرح سمجھا جاتا؟ منہ بولا بیٹا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لیپ پالک ہوتا ہے، کبھی کسی کے اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی کو بیٹا بنا لیتا ہے، تو یہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، یعنی ظاہر ہے وہ اس کے باپ کا نہیں ہے، یعنی جس نے اس کو پالا ہوا ہے وہ اس کا بیٹا۔ تو عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو کیا تصور کیا جاتا؟ تو حضرت اسامہ بن زید جو ہیں، حضرت زید بن حارثہ جو ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ صحیح ہے؟ اب حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہوا ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان سے نکاح ہوا پہلے، اور چونکہ ان دونوں کی آپس میں نہ بنی، نباہ نہ ہوا، تو یہ گھر ختم ہو گیا۔ اب حضرت زید بن حارثہ کون تھے؟ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اسامہ بن زید انہی کے بیٹے ہیں۔ وہ جو آپ نے سنی ہوگی ایک روایت کہ ایک قبیلہ مخزومہ کی ایک خاتون نے چوری کی تھی، اور حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، تو پھر جو ہے وہ حضرت اسامہ آئے تھے، کیونکہ یہ حضرت زید کے بیٹے تھے، تو لوگوں نے ان کو سفارشی، وہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے مشہور تھے، تو ان کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ جا کے آپ سفارش کر کے آؤ۔ حضرت اسامہ سے حضور کو محبت تھی، کہا کہ آپ بولو گے تو حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ اللہ کی حد میں تم بات کرتے ہو۔ تو یہ حضرت زید جو ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ یہ متبنہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ متبنہ۔ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کو متبنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی حضرت زید کا نکاح ہوا حضرت زینب سے نکاح ہونے کے بعد نباہ نہ ہوا اور طلاق ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اب تھے کون حضرت زید؟ تو وہ کیا ہوئی؟ حضرت زینب بہو ہوئی۔ اچھا، ہمارے شریعت کے اندر کیا قانون ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، صحیح ہے؟ اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو سے نکاح، گرچہ بیٹا اس کو طلاق دے دے، گرچہ بیٹا مر جائے۔ سسر شادی بھائی کر سکتا ہے، سسر شادی وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے جو بیٹوں کی حلیلہ ہیں، بیویاں ہیں، وہ تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کلیئر مسئلہ؟
کیا یہی فارمولا منہ بولے بیٹے کے لیے؟ تو آل عرب میں تھا، آل عرب میں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے سے جو سسر ہے وہ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حلال اور حرام کو واضح کرنے آئے ہیں تو حضور علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اور حقیقتاً بیٹے کی بیوی کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس سے نکاح کلیئر ہوا مسئلہ؟ صحیح ہے، ورڈ کر لیں، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ کسی صاحب نے اپنے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہو، صحیح ہے، کسی صاحب نے اسی کو منہ بولا، جیسے پتا ہوگا کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنا بچہ دے دیتا ہے تو دوسرے بھائی کے پاس تو منہ بولا ہی ہے نا، حقیقت میں تھوڑی ہے، منہ بولا بیٹا ہے۔ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی سے فرض کر لو وہ جو منہ بولا جس نے بنایا تھا اس کو تو چلا گیا، اب اس کی بیٹی سے کیا یہ نکاح کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ارے بھائی آسان ہے نا بھائی، ایک شخص نے اپنے بھائی کے بیٹے کو گود لے لیا، اس کا نکاح ہوا، بھائی کے بیٹے کا نکاح ہوا، بڑا ہو گیا، نکاح کیا بعد میں اس کا، اور اچانک سے اب یہ جو بھائی کا بیٹا جس کو منہ بولا بنایا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب یہ سسر چاہتا ہے کہ میں اس کی بیوی سے نکاح کر لوں، تو یہ کر سکتا ہے، لیکن بھائی کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کا سگا بیٹا تھا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بھائی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے سگے بیٹے کی بیوی ہے، یہ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے تو منہ بولا بنایا ہوا تھا۔ کلیئر ہوا مسئلہ کہ نہیں ہوا؟ بارہ۔ تو حضرت زید کا مسئلہ یہ ہوا تو عرب کے مشرکین نے شور اٹھایا، عرب کے مشرکین نے شور اٹھایا کہ یہ جو ہے وہ کیسے ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ رشتہ کرنا جائز ہے، یہ رشتہ کرنا۔ اسی کو بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے والد۔ تو یہ جو تم بیٹے کی بیوی سے شادی کی بات کر رہے ہو یہ تو کسی مرد کے والد ہی، بیٹے کی بیوی سے شادی کی جو تم بات کر رہے ہو یہ تو کسی بیٹے کے والد ہی نہیں ہے، تو کہاں سے یہ بات آئی گی ان کے اوپر؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی مرد کے والد۔ تو یہ جو بیٹے کی بیوی سے شادی کی بات ہے تو اس وقت آئے گی نا کسی بیٹے کے والد ہوں پھر وہ شادی کرے بیٹا، یہ تو ہے ہی نہیں کسی بیٹے کے والد، تو کہاں سے ہوگی یہ بات؟ کلیئر؟ اب آگے لفظ آ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، آگے لفظ آ رہا ہے لیکن، ولیکن رسول اللہ، یہ واو پہلے، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، ولیکن، اور لیکن اردو میں بھی کیا ہے؟ لیکن اردو میں بھی کیا ہے؟ لیکن۔ لیکن رسول اللہ کون ہے؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ یہ بات تو ہم سمجھ گئے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کیوں فرمایا گیا، میں نے کانسیپٹ کلیئر کیا نا آپ کے سامنے کہ کیوں فرمایا گیا کہ بھائی بیٹے کی بیوی سے شادی کی بات ہو رہی ہے تو بیٹے کے والد ہی نہیں ہیں تو بیٹے کی بیوی ہوئی کہاں سے؟ اور منہ بولا بیٹا بیٹا ہوتا نہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ شریعت کا فلسفہ کیا؟ تو آپ کو آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ما کان محمد ابا احدکم من رجالکم، ابا احد من رجالکم، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ تو لفظ لیکن جو ہوتا ہے یہ وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، وہم کو دور کرنے کے لیے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ مطلب جیسے خالد اور صدیق یہ دونوں گہرے دوست ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ نظر آتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں۔ اب اتفاق یہ ہوا ایک شادی میں پہنچ گیا صدیق اور خالد نہیں پہنچ سکا، تو
تو لوگوں نے صدیق کو دیکھ کے کیا سمجھا؟ خالد بھی، بھائی خالد اور صدیق دونوں ہر جگہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا دوستی یاری میں بات ہو تو بھائی یہ تو تم لوگ تو ہر جگہ ہی ساتھ ہو گئے تھے نا. تو اب لا کے دور کیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ کوئی تو وہم ہے نا بھائی. اتنی بات تو سمجھ آ گئی. ماں کانا محمد، کیا ہوا ٹائم ختم ہو گیا؟ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب آبا آدم من رجالکم تک تو بات سمجھ آ گئی کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں. لیکن وہم یہ ہوا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ باپ کی تعظیم اور توقیر کی جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مردوں میں کسی کے والد نہیں، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر روا رہے گی؟ کیونکہ آپ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ تعظیم عموماً باپ کی ہوتی ہے اور ماں کی ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے نا. اب یہاں تو مرد چل رہے ہیں تو کس کی ہوگی تعظیم؟ تو ایک وہم ہوا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں، یعنی تم میں سے کسی کے والد تو ہے نہیں، تو کیا ان کی تعظیم اور توقیر رہے گی؟ یہ ایک وہم ہوا. صحیح ہے. تو یعنی اس سے ایک تصور یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں تو کسی کے باپ نہیں، لیکن کیا روحانی باپ ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی ان کی تعظیم اور توقیر برقرار رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اور باپ جیسا بچوں پہ مشفق ہوتا ہے تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشفق ہوں گے یا نہیں؟ ایک وہم ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ باپ تو نہیں ہے تو تعظیم اور توقیر ان کی جائے گی. اور حضور علیہ السلام کا اپنی امت پر شفیق اور مہربان ہونا، کیا حضور علیہ السلام کے لیے یہ واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کو دور کیا گیا ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول. تو اللہ کا رسول جو رسول ہوتا ہے وہ امت پر مہربان ہوتا ہے، وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. اس لیے تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے تم پر مشفق اور مہربان بھی ہیں، اور تمہارے لیے ان کی تعظیم اور توقیر کرنا واجب بھی ہے، جیسے باپ کی تعظیم اور توقیر تم پہ واجب ہے. سمجھ آئی؟ اب سوال ہو گیا ولیکن رسول اللہ تو سمجھ آ گیا، پھر آگے خاتم النبیین بھی تو ہے کہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی. اللہ کے رسول سے تو جو وہاں اٹھ رہا تھا کہ باپ کی تعظیم کی جاتی ہے، باپ بچوں پہ مشفق ہوتا ہے، تو کیا حضور علیہ السلام ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو رسول اللہ فرما کے اس وہم کو دور کر دیا. لیکن سوال یہ ہوا کہ خاتم النبیین کیوں فرمایا؟ سمجھ آئی؟ کہ خاتم النبیین سے کون سا ایسا وہم اٹھ رہا تھا پیچھے کے کلام میں جو ہے وہ دور کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں انسانی فطرت ہے نا، بیٹا نہیں ہوتا نا تو ایک عجیب سی فیلنگز رہتی ہیں، اور لوگ ایسے شخص کو تان کا نشانہ بھی بناتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عاص بن وائل نے کہا تھا کہ یہ تو ابتر ہیں. یہ تو کیا ہیں؟ معاذ اللہ کیا ہیں؟ ابتر ہیں. ان کا سلسلہ نسب ختم ہو گیا. اب فرمایا کہ تم میں سے مردوں کی کسی کے باپ نہیں تو نسل کیسے چلے گی؟ سمجھ آئے؟ تم میں سے مردوں کی کسی کے باپ نہیں تو رسول اللہ کا نسل، حالانکہ حضور علیہ السلام کی نسل کس سے چلی؟ سیدہ خاتون جنت سے. لیکن ابھی قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں تو ان کی نسل کیسے چلے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ عاص بن وائل نے کیا کہا تھا کہ یہ تو ابتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کثرت خیر عطا کی. فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو آپ کے شان میں بکواس کرنے والا ہے وہ خود ابتر ہے، اس کی اپنی نسل نہیں ہے. صحیح ہے؟ اور حضور علیہ السلام کی نسل بیٹی سے چلی، سیدہ خاتون جنت سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سلسلہ ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا. صحیح ہے؟ وہم ہوا کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں تو ان کا بیٹا نہیں ہے، تو ان کا بیٹا نہیں ہے تو ان کی نسل کیسے چلے گی؟ ایک وہم. دوسرا یہ کہ بیٹا نہ ہونا لوگ اس کو تان کا نشانہ بناتے ہیں، یار اس کا تو بیٹا ہی نہیں ہے، اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے.
اس کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو سلسلہ اس کا منقطع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ان کا کوئی بیٹا حیات نہ رہا، اس نے زندگی نہ پائی، بچپن میں انتقال کر گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر ان کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا، وہ بھی کیا ہوتا؟ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت ابو اوفا کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا بیٹا زندہ رہتا، بخاری کے اندر یہ بات ہے، بیٹا رہتا تو وہ ضرور نبی ہوتا۔ لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں ابراہیم، فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو ضرور نبی ہوتے، لیکن حضور علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی تان کا باعث ہے، کوئی نقص کا باعث ہے کہ حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا جو ہے وہ اس نے طویل زندگی نہ پائی، بچپن میں انتقال کر دیا، تم میں سے مردوں کی کسی کے والد نہیں ہیں، تو تم اس سے وہم میں آ رہے ہو اس بات کے کہ ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ تو تان کا باعث ہوگا، یہ تو نقص کا باعث ہوگا۔ تو سمجھو انہیں ختم نبوت کا تاج دیا گیا ہے، ان پر نبوت کے دروازے کو بند کیا گیا ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ جاری ہوتا تو ان کا بیٹا بھی زندہ ہوتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین سے دو وہم دور کیے گئے جو ما کان محمد آبا آدم رجالکم سے پیدا ہو رہے تھے۔ پہلا یہ وہم کہ امت پر مشفق اور مہربان ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کہ باپ تو ہے نہیں کسی مرد کے، تو کیا جو ہے نا شفیق بھی ہوں گے نہیں ہوں گے، اور کیا ان کی تعظیم اور توقیر کی جائے گی نہیں کی جائے گی؟ تو ولیکن رسول اللہ فرما کر فرما دیا کہ دیکھو ان کی تعظیم اور توقیر بھی کی جائے گی، اور جو ہے وہ امت کے روحانی باپ بھی ہیں، اور پھر ان کا کوئی بیٹا زندہ نہیں، وہ کسی مرد کے والد نہیں، تو یہ تو معاذ اللہ نقص کا باعث ہے۔ تو فرمایا نہیں، یہ نقص کا باعث نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے، کیونکہ ان کا بیٹا اگر ہوتا تو نبی ہوتا، یہ آخری نبی ہیں اس لیے ان کا بیٹا نہیں۔ آ گئی بات آپ کو سمجھ میں؟ خاتم آیت ختم نبوت سمجھ آئی؟ اب ہم اس کے اوپر جو قادیانی اعتراضات ہیں اس کو مختصر ایسی باتیں کہ جو آپ حضرات یہ سمجھ آ سکیں اس انداز میں انشاءاللہ کریں گے، اور مزید قادیانی اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ پھر احادیث کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ احادیث کے اندر جو ہے وہ کس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔